تو سمجھنے کی بات ہے، صبر سے چلنا پڑے گا۔ آپ کے مذہب پہ تنقید ہوتی ہے، آپ زبان سے جواب دیں، اپنی ڈکشنری سے اس بات کو نکال دیں، یہ سر تن سے جدا والی بات کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، تب تک یہ آگ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ آپ لوگوں کو ماریں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، جب لوگ آپ سے نفرت کریں گے آپ کو اور آپ کے مذہب کو اور برا کہیں گے، پھر آپ ان کو ماریں گے، پھر وہ آپ کو اور برا کہیں گے، پھر وہ آپ کو آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ کل جو ہندوستان میں ادے پور کے اندر کنہیا لال کا سر اتار دیا مومنین نے، اس کو لے کے ہر بندہ پریشان ہے۔ میں اپنی جگہ پریشان ہوں، آپ اپنی جگہ پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری آج ہندوستان میں ایک دوست سے بات ہوئی اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے جتنے کولیگز ہیں، اب میرا وہ دوست یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اینٹی مسلم آدمی ہے یا اس طرح کا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جتنے میرے دوست ہیں مسلمان، وہ سب اس مرڈر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جسٹیفیکیشن اصل میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ جسٹیفیکیشن جو ہے نا، کوئی یہ دینا جو ہے، یہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ تو یہ ویڈیو دوستو تھوڑی سی لمبی ہوگی، مگر یہ یاد رکھیے گا، میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ کو سارے مدعے کی سمجھ آئے، تاکہ آپ ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو سے بغیر کسی سائیڈ کو چنے ہوئے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں میں نہ تو یہ کہوں گا کہ جی جو ہے وہ جنہوں نے یہ کیا وہ ٹھیک ہے، نہ میں ان کو جسٹیفائی کروں گا، نہ ہی میں مسلم کمیونٹی کا جو اس کے اوپر بیہیویئر ہے اس کو جسٹیفائی کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ غلط کیسے ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندوؤں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں غلطی کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کی جو روش ہے یا سوسائٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ غلط کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک ایشو ہوا جس کے اندر ایک خاتون نے حضرت محمد کو کچھ باتیں کہہ دی، ٹھیک ہے۔ اور وہ باتیں جو ہیں مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ اور ہندوستان، پاکستان، بلکہ ساری دنیا میں بہت سے ایسے مولوی ہیں جو کہ یہ باتیں یوٹیوب پہ خود کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس حوالے سے رسول اللہ پہ تنقید نہیں کرتے، وہ اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ 9 سال کی بچی سے سیکس کر لیا، اس میں کوئی غلط بات نہیں، وہ سمجھتے، اس لیے مسلمانوں کو کبھی ان پہ گستاخی فیل نہیں ہوتی۔ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نپور شرما ایک بی جے پی کی اسپوکس پرسن تھی، ایک پوزیشن آف پاور میں تھی۔ اصولاً ایسے شخص کو جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر ایز اے انڈیویجول ان کو یہ 100% رائٹ ہے کہ وہ یہ کرٹیسائز کر سکتی ہیں، جیسے کہ کسی بھی دوسرے شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، سکھزم، مارکسزم، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، کسی بھی کمیونزم، کسی بھی آئیڈیالوجی کو کرٹیسائز کر سکے، سب کو یہ رائٹ ہے۔ مگر ہمیشہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس رائٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جب آپ کرسچینٹی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، تو کوئی آگے سے شور نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ لوگ جیزس کا گے پون بنا دیتے ہیں، کوئی آگے سے شور نہیں بچاتا۔ تھوڑا بہت کرسچن آگے پیچھے کوئی ایجیٹیٹ کرتے ہیں، کوئی change.org کی ایک پٹیشن بنا دیتے ہیں، اس کو لوگ سائن کر لیتے ہیں، اس سے آگے بات نہیں جاتی۔ جیزس کے کارٹون بنتے ہیں، جیزس کے ایسے کارٹون میں نے دیکھے ہیں کہ جی جس میں جیزس کے کپڑے اتر جاتے ہیں، اور وہ بھی کارٹون ہم نے دیکھے ہیں، اور مطلب کوئی اس پہ نہیں، لوگ ہنس چھوڑتے ہیں، لوگ نہیں اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں۔ مگر اسلام میں مسئلہ الٹا ہی ہے۔ اسلام کے اوپر اگر صرف کوئی غیر مسلم بات کر دے، وہی بات جو مولوی خود کرتا ہے، اگر اس کے اوپر وہی کوئی غیر مسلم بات کر دے، کوئی نان مسلم اس پہ بات کر دے، کوئی کافر اس پہ بات کر دے، کوئی بت پرست کر دے، اس کے اوپر کوئی مشرک عیسائی کوئی اس پہ بات کر دے، تو ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی کاپیاں بھی بیچیں گے، لوگوں کو فری بھی بانٹیں گے، اور پھر جس کو آپ نے فری بانٹی ہے، اگر اس کو وہ جلا دے تو اس پہ گستاخی لگا دیں گے۔ آپ پہلے اس کو دیتے ہی نہ کاپی، ٹھیک ہے۔ اپنا قرآن پھر آپ خود سنبھال کے رکھیں، اپنے حضرت محمد کو بھی آپ خود سنبھال کے رکھیں، تاکہ نہ آپ کسی کو انہیں پریچ کریں، نہ آپ بتائیں، تاکہ لوگ ان کو پھر نہ کریں۔ مگر آج انفارمیشن کا دور ہے نا، آج آپ کی کتابیں، آپ کی چیزیں ساری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔
آج آپ کو غیر مسلموں کو یہ نہیں بتانا کہ اسلام کیا کہتا ہے، آج غیر مسلم خود یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو کوئی اچھی پکچر اسلام کی پیش ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. حضرت محمد کی کہ کیریکٹر کی کمزوریاں، سنت میں، سیرت میں جو کمزوریاں ہیں، جو کہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہیں جو کہ حضرت محمد نے کیے تھے، وہ جب سامنے آتے ہیں اور جب لوگ ان کو انسانی طور پہ دیکھتے ہیں تو حضرت محمد بالکل ایک عام 1400 سال پرانے ایک ظالم حکمران جیسے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ پھر ان پہ تنقید کرتے ہیں. جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، حالانکہ مسلمان جب خود انہی باتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ مزے لیتے ہیں کہ وہ جی حضرت محمد نے کیسے کافروں کا کہ سر قلم کر دیے، مار دیا، تباہ و برباد کر دیا جی، ان کی عورتوں کو لونڈی غلام بنا دیا، ان کی عورتوں کے ساتھ سیکس کے قصے پڑھ کے یہ اندر و اندر مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے، ٹھیک ہے. مگر دوسری طرف جب کوئی غیر مسلم اس کو بات کرے تو پھر ان کو شرم آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے. جب لونڈی کی بات شروع ہو جائے تو ان کو شرم آتی ہے، جب 9 سال کی عائشہ کی بات ہو جائے تو شرم آتی ہے، جب جہاد کے قصوں کی بات ہو تو شرم آتی ہے. آپس میں بیٹھ کے انہی قصوں کی بات کریں گے تو وہ بڑے بہادری کے قصے ہوں گے، خالد بن ولید نے یہ کر دیا، علی نے یہ کر دیا، جی فلاں نے یہ کر دیا، ڈھمکان نے یہ کر دیا، اتنے کافر مار دیے، اتنوں کی گردنیں کاٹ دی، اتنی عورتیں لونڈیاں بنا دی، اتنے بچے غلام بنا دیے، ان کو بیچ دیا نجد میں جا کے، ان کو دمشق میں بیچ دیا، یہ سب کچھ کریں گے. مگر جب کوئی دوسرا وہی بات کرے گا تو ان کو بہت برا لگے. اچھا، پھر اس سے آگے ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ سن رہے ہیں تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کیا آپ ہندوازم کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ہندوازم کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ہمیں پتہ کہ آپ نہیں سمجھتے. اگر آپ ہندوازم کو صحیح سمجھتے تو آپ ہندو ہوتے. اسی طرح اگر دوسرے لوگ آپ کے مذہب کو صحیح سمجھتے تو وہ مسلمان ہوتے، ٹھیک ہے. مگر کیونکہ اسلام میں منافقت اور ہپوکریسی کو تو جو ہے وہ صحابہ کی اور مدینے والوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ کون مجھے دل سے مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بس رسول اللہ کو اس بات کی فکر تھی کہ مجھے چاہے دل سے نہیں بھی مانتا، مجھے منہ پہ برا نہ کہے اور میرے خلاف بغاوت نہ کرے. بس رسول اللہ کو اس بات کی. منافقین کو تو رسول اللہ نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور کبھی کنونس بھی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. رسول اللہ نے منافقین کو کبھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی یار میں اچھا آدمی ہوں، یہ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، ڈرا کے بس، ٹھیک ہے. ہاں جی میرے خلاف بولو گے تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، اس لیے مدینہ کے سب لوگ، مکے کے سب لوگ رسول سے ڈرتے رہے. بس کفار مکہ کو رسول اللہ 13 سال کوششیں کرتے رہے کہ میں ان کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کفار مکہ میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا مسلمان؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے لفظوں میں طاقت ہی نہیں تھی. ہم اب بات کرتے ہیں نا، جب میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں کسی سے تو مجھے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ میری بات کا کسی پہ کتنا اثر ہو رہا ہے. مجھے رزلٹ پتہ لگتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی بات کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے. لوگ میری باتوں سے کنونس ہو جاتے ہیں. لوگ جو کبھی میرے مخالف تھے، میری باتوں کے خلاف تھے، وہ آج میری باتوں کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میری بات میں اثر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی لوگوں کی باتوں میں اثر ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کی باتوں میں ہمیشہ اثر ہوتا ہے، مگر حضرت محمد کی باتوں میں کوئی اثر نہیں تھا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے کوئی ایسی آیت نکال کے دکھا دیں جس سے کسی انسان کے دل پہ کوئی بڑا اچھا اثر ہوتا. کسی آیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جو مسلمانوں کے ذہن میں جو قرآن کا ایک واحد اثر ہے کسی کے اوپر، جی قرأت اتنی خوبصورت کو کرے کہ جی لوگ اس سے متاثر ہو جائیں. مجھے تو قرآن کی کسی آیت میں کوئی وزڈم بھی نظر نہیں آتا. ایسے جیسے بچوں کی طرح باتیں کوئی کر رہا ہے، کوئی اس میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے اس میں کچھ؟ پھر حدیثیں آپ پڑھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی جو آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے کہ جی جو ہے نا کوئی اثر ہو آپ کے دل پہ. نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے، میں آپ کو اگر بائبل سے مثالیں دینی شروع کروں تو بائبل میں اتنی مثالیں ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں ان کو تو آپ کے دل کو وہ بات چھو جاتی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ میں اس مذہب کو نہیں مانتا، مجھے پتا وہ بھی جھوٹی باتیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مگر قرآن کے اور حدیث کے مقابلے میں وہ دل کو بہت چھوتی ہیں. جیسے کہ بائبل میں مثال کی کتاب کے اندر ایک سینگ تھی جو کہ بڑی اچھی مجھے ہمیشہ لگتی تھی کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، کہ وہ انسان جس کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ سمجھدار ہوگا، وہ عقل مند ہوگا، اس کے دل میں حکمت ہوگی، وہ انٹیلیجنٹ ہوگا. اب یہ ایک چیز ہے کہ جو کہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو کنونس کر دیتی ہے کہ آپ کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. اور خدا کے خوف کا پھر مطلب کیا؟ آگے سے پھر اس کی 100 قسم کی انٹرپریشنز ہوتی ہیں. آپ نے کسی کی چوری نہیں کرنی، آپ نے کسی کا کچھ نہیں کرنا. کوئی نہیں بتا رہا آپ کو کہ چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے. نہیں، لوگ خود کنونس ہو جاتے ہیں اس بات کو دیکھ کے کہ ہاں جی اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے تو حکمت آپ کے ساتھ ہوگی. وہ خدا کا خوف ہے کیا؟ آپ کچھ بھی برا کسی کے ساتھ نہیں کریں گے صرف خدا کی وجہ سے. تو ایسی کنونس کرنے والی باتیں اسلام میں پائی نہیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پورے قرآن کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے، اور وہ بھی کاپی ہے
کہ جی جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ محمد کہہ رہا ہے, یہ بنی اسرائیل والے پہلے ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کوئی پہلی ایسی بات نہیں تھی, تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر مسلمانوں میں الٹی گنگا بہائی گئی ہے, یہ بات یاد رکھیں. کیا الٹی گنگا بہائی گئی ہے کہ اگر آپ برائی ہوتی دیکھتے ہیں تو آپ نے جا کے اسے ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ چوری کر رہا ہے تو جا کے آپ نے اسے چپیڑ چھوڑنی ہے, تھپڑ مارنا ہے اس کو, اس کی ٹانگیں توڑنی ہے. یہ ہے ہاتھ سے روکنا. اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی آپ ویسے کمزور سے آدمی ہیں جس کا 40 کلو وزن ہے اور 80 کلو کا بندہ آپ کے سامنے کرپشن کر رہا ہے, آپ اسے چپیڑ تو مار نہیں سکتے, تو آپ اسے منہ سے روکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ منہ سے بھی نہیں روک سکتے کہ آپ کو چپیڑیں پڑیں گی, تو آپ اسے دل میں برا جانیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو چیز ہے نا, یہ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ بہت سے لوگوں کو پاگل کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الٹی بات ہے. جب انسان کوئی برائی ہوتے دیکھتا ہے تو انسان سب سے پہلے اس سے منہ سے روکتا ہے, بندے کو کنونس کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو, بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے. اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے تلوار اٹھانی ہے, آپ 911 پہ کال کر سکتے ہیں, آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں, آپ بلا سکتے ہیں پولیس کو کہ ہاں جی آگے دیکھو اس چیز کو. ٹھیک ہے, آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں. مگر اسلام میں الٹی گنگا بہائی گئی. اسلام میں سارے قانون کی موت ہے یہ ایک چیز, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ برائی سے روکتے ہیں. روکتے کیسے ہیں؟ ہاتھوں سے روکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بلاسفمی کر لیتا ہے یا ان کی نظر میں بلاسفمی ہو گئی ہے, تو ان کی نظر میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو, کیونکہ سر تن سے جدا کا حکم ہے اسلام میں. جی تو یہ سر تن سے جدا کرنے نکل پڑتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ڈائریکشن تھی نا کہ نیچے سے اوپر کی طرف جانی چاہیے, وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. کہ ان کی وہ ہو رہی ہے جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا, کہ فرض کریں ایک باپ ہی ہوتا ہے گھر میں, ایک بچہ کوئی چھوٹا غلط کام کر رہا ہے, تو باپ اسے سیدھی چپیڑ اگر مار دیتا آ کے, یا اسے ڈنڈا مار دیتا, اس کا سر پھاڑ دیتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا باپ ہوتا ہے کہ اس نے منہ سے کہا ہی نہیں بچے کو. ٹھیک ہے, یعنی بچے کو منہ سے کہا ہی نہیں ہے, پہلے ہی ڈنڈے مارنے آ گیا, ٹھڈے مارنے آ گیا, اس کو زخمی کر دیا, چھت سے پھینک دیا. تو آپ ایسے باپ کو کیا کہیں گے؟ آپ ایسے باپ کو جاہل باپ کہیں گے, پاگل باپ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا کوئی سبلنگ ہے, کوئی بہن بھائی ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے, تو اس کو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ٹیچر ہے ایسا جو کہ بچوں کو زبان سے سمجھانے کے بجائے ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بس مار رہا ہے اور بچوں کے ہڈیاں توڑ رہا ہے, تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے. اسلام میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی گنگا اوپر سے بہتی ہے, الٹی نیچے سے بہتی ہے. کہ پہلے کام ہی یہ کرنا کہ پہلے چپیڑ مارنی ہے, جی پہلے سر تن سے جدا کرنا ہے. کسی بندے کو جس نے گستاخی کی ہے یا اسلام پہ اعتراض اٹھایا, کوئی سمجھانے نہیں آئے گا. سمجھانا ان کا مقصد ہی نہیں ہے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے اس کو سمجھانا. ان کا مقصد کیا ہے کہ آ جاؤ بھائی گردن اتارتے ہیں. ٹھیک ہے, گردن اتار دیں جی, اس سے تو بات تو ہو ہی نہیں سکتی. جی ہمارے تو مذہب میں حکم ہے, ہم نے تو گردن اتارنی ہے, بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے؟ اب نپور شرما کی گردن اتارنے کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی کس نے جواب دیا آپ میں سے نپور شرما کو ابھی تک؟ کون سا بندہ ہے جس نے جواب دیا؟ یہ جو جنہوں نے جا کے ابھی کنہیا لال کو مار دیا ہے, ان پاگل کتوں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی نپور شرما کو جو اس نے بات غلط کی ہے؟ ان کی اوقات بھی تھی کہ یہ جواب دے سکتے تھے, بس مارنے چل کھڑے ہوئے. کیوں مارنے چل کھڑے ہوئے؟ کیونکہ اصل میں یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس زبان سے جواب دینے کا مسئلہ نہیں ہے. جس بندے کے پاس زبان سے جواب دینے کی طاقت ہوتی ہے نا, وہ تلوار اٹھا کے, چھریاں اٹھا کے پہنچ نہیں جاتا کسی کو مارنے کے لیے, بزدلوں کی طرح کہ ہاں وہ ناپ لے رہا اور آپ نے چھریاں مار دی ہیں. یہاں تو اگر اتنے بھی شیر کے بچے سے بتاتے اس کو کہ ہم تجھے مارنے آئے ہیں, تو پھر وہ بھی آگے سے آپ سے لڑ لیتا. ٹھیک ہے, آپ نے تو دغا بازی سے مارا اس بندے کو. ویسے بھی بات بھی آپ نے نہیں اس سے کی, اور اس بندے نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیا تھا کہ آئی سپورٹ نپور شرما. تو بھائی اس میں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو گستاخی نہیں کی تھی, اس نے کیا آپ کے حضرت محمد کو کچھ کہا تھا؟ سپورٹ وہ کر رہا ہے. اگر نپور شرما کو وہ سمجھتا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے, تو بھائی آپ اس سے بات بھی کر سکتے تھے, آپ نے مار دیا بندہ. یعنی آپ لوگوں میں ڈسکشن یا کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ انسان ہے ہی نہیں ہے جو کہ زبان سے بات کر سکتے ہیں. آپ درندے ہیں پاگل کہ آپ بس چیرنے پھاڑنے پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. ڈیفینڈ آپ اپنے ریلیجن کو کر ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے یہ مولوی سارے بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ, کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ بات کا جواب دیں. نپور شرما والی بات کا کسی میں جرت نہیں ہوئی. کس نے جواب دیا؟ نہ پاکستان سے کسی نے جواب دیا, نہ ہندوستان سے کسی نے جواب دیا. بس رو رہے ہیں
سر پہ بازو رکھا ہوا رو رہے ہیں, پنجابی میں کہتے سر پہ باں رکھ کے رو رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے رسول کی وہ ہو گئی. یہ بھیک ہے بھائی. آپ یہ بدماشی سے اور بھیک مانگ کے رسول کی عزت نہیں کرا سکتے. آپ باتوں کا علمی جواب دو. وہ آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی اپنی کتابوں نے آپ کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کی کتابوں نے, آپ کے مذہب میں جو کچھ لکھا ہے اس نے آپ کو ننگا کر کے رکھا ہے, اور آپ لوگوں کے پاس اس بات کا جواب ہے ہی نہیں ہے. کیسے دیں گے جواب؟ جواب دے نہیں سکتے نا, کیونکہ لکھا ہوا ہے نا. ایک طرف سے مولوی کو جب آپ بتائیں گے کہ ہاں جی عائشہ کی 9 سال میں اس کے ساتھ سیکس نہیں ہوا تھا فلاں, یہ حدیث ضعیف ہے, تو دوسری طرف سے نکال کے دوسری منہ کے اوپر آپ کے کوئی بھی آج مار سکتا ہے غیر مسلم کہ ہاں بھائی لکھا ہے تمہاری تو بخاری میں 10 جگہ لکھا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ 6 سال کی تھی اور 9 سال کی تھی جب اس کے ساتھ سیکس ہوا. مسلم میں 10 جگہ لکھا ہے, ابن ماجہ میں, سنن نبی داؤد میں, سب میں 10 جگہ لکھا ہوا ہے. قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ جن لڑکیوں کی ابھی تک مینسٹروریشن نہیں شروع ہوئی ان کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں. تو بھائی آپ اس کا جواب دو گے کہاں سے؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جب جھوٹے پڑ جاتے ہیں تو ان کے پاس جب جھوٹ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو بندے کی ٹانگیں کاٹنے گردن کاٹنے پہنچ جاتا ہے. یہ مار کاٹ جو ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ مذہب جھوٹا ہے. یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ مذہب ایول ہے. یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس نے لوگوں کو برین ڈیڈ زومبیز بنا دیا جو یہ بات سوچ نہیں سکتے. انجینئرنگ کیے ہوئے, ماسٹرز کیے ہوئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ جو ہیں اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں جی جو کچھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا, صحیح مارا ہے جی, بالکل صحیح مارا ہے, وہ ڈیزرو کرتا تھا. کیوں بھائی؟ ایک آدمی آپ کے ریلیجن کو نہیں مانتا تو اس کے اوپر فرض کیوں ہے کہ آپ کے ریلیجن کی بدماشی سے عزت کرے؟ آپ خود تو منافق ہیں. روزے نہیں رکھے ہوتے اور آپ کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں. نمازیں نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں والے بھی آپ کی طرح منافق بن جائیں کہ ہاں اندر سے آپ کے رسول کو پیٹھ پیچھے جتنی مرضی گالیاں دیں گندی گندی. ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ ہے نا, کیونکہ لکھا جو آپ کی کتابوں میں ہے اس کے مطابق کوئی اچھا تو کہے گا نہیں. پیٹھ پیچھے جتنی مرضی گالیاں دیں آپ کے سامنے کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بس گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ہمارے جذبات ہرٹ ہو گئے جی, ہم بڑے جی تھک گئے ہیں جی, ہمارے تو جذبات ہرٹ ہو جاتے ہیں. ہم تو جی دودھ پیتے بچے ہیں کہ ہمیں کوئی کالا کہہ دے تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا تو یہ حساب ہے. ٹھیک ہے, رسول کی عزت کرائیں گے ترلے منتوں سے, بدماشی سے عزت کرائیں گے, ویسے عزت نہیں آپ کرا سکتے. جو اعتراض اٹھتا ہے اس کا آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ کی کتابوں میں وہ گند گھولا گیا ہے کہ جس کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. یہ پرابلم آپ کا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, اسلام آپ کو 100 بار کہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہندوستان میں ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہم لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کریں گے تو لوگ ڈر کے ہمارے رسول کی گستاخی نہیں کریں گے. اور یار کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا بھائی. آپ گلے کاٹیں گے, اگر آپ کے اندر پاگل لوگ ہیں جو گلے کاٹ سکتے ہیں, تو کیا دوسری طرف پاگل لوگ نہیں ہیں جو پھر اپنا مشن ہی بنا لیں گے ہم نے اب حضرت محمد کی کرنی گستاخی ہے. فرض کریں کل کو اگر انڈیا میں کوئی میں کہتا ہوں کوئی آئی ٹی سیل کوئی بنائے, کوئی 1 ملین لوگوں کا, جن کا کام ہی ہوگا انہوں نے ٹویٹر کو حضرت محمد کی گستاخیوں سے فلڈ کرنا ہے, تو آپ کیا کر لیں گے پھر؟ فرض کریں کسی پولیٹیکل پارٹی کا, کسی ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ پارٹی نے یہ سوچ لیا کہ اب ہم نے ٹویٹر پہ گستاخی کو اتنا عام کرنا ہے کہ بس بات ہی ختم ہو کر دیں گے. تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. اور لٹرلی میری بات یاد رکھ لیں گے, اگر کسی کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا نا تو والنٹیرلی 10 ملین لوگ مل جائیں گے اس طرح کی گستاخیاں کرنے کے لیے, جو کہ حضرت محمد کی دن رات انٹرنیٹ پہ گستاخیاں کریں. آپ کیا کر لیں گے پھر؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیٹ پہ آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل میں جو علاج ہے نا اصل میں اس وقت وہ یہی ہے کہ بلاسفیمی کو عام کیا جائے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا حق ہے بلاسفیمر کو مارنا, تو ٹھیک ہے, پھر کتنے مارو گے؟ جب ساری دنیا ہی بلاسفیمر بن جائے گی تو کس کو مارو گے آپ؟ پھر آپ کسی کو نہیں مار سکتے. فرض کر لو ہر بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اب ہم نے حضرت محمد کی لافا کرنی ہے, ہم نے بالکل دھوتی کھولنی ہے, تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو بات میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ بات ڈائلاگ سے ہوتی ہے. یہ جو الٹی گنگا ہے نا آپ کی کہ ہم پہلے چپیڑ ماریں گے پہلے گردن اتاریں گے, یہ آپ کی بیوقوفی ہے. اور آخری سٹیپ بھی گردن اتارنا نہیں ہو سکتا. آئیڈیاز کی جنگ کے اندر باتیں زبان سے ہوتی ہیں, آئیڈیا کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے حضرت محمد کی گستاخی ہو رہی ہے, لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں, تو بھائی زبان سے ڈیفینڈ کرو نا, اور اپنے ایکشن سے بتاؤ کہ حضرت محمد اچھے تھے, جو کہ آپ نہیں بتا پا رہے. ٹھیک ہے, نہیں بتا پا رہے. اور ان 2 بندوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بے اوقات گھٹیا ذلیل لوگ تھے جن کے پاس اسلام کے ڈیفینس کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے. ان کی اوقات ہی نہیں تھی. یہ سڑک چھاپ سے بھی زیادہ, انگوٹھا چھاپ سے بھی کوئی گھٹیا لیول کہ اگر لوگ ان کو میں کہوں تو یہ وہ تھے. اس لیے چھریاں لے کے پہنچ گئے ہیں.
جاہلوں نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بحث کیا ہوتی ہے، آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے، لکھا ان کو خود نہیں پتا ہوگا. یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ اپنی تشریف دھونی نہیں آتی، جا کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. پتہ ہی کچھ نہیں ہے بھائی. پتہ پڑھو نا اپنا مذہب، جا کے ڈیفینڈ کرو نا. اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو یہ آسان ہے کہ چھری مار دیں جا کے کسی کو. اور یہ یاد رکھیے گا، جب کمیونل وائلنس ہوگا تو مسلمان مریں گے اس میں، کیونکہ آپ مائنورٹی میں. ابھی بہت سارے ہندوؤں کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جی مسلمانوں کو مائنورٹی نہ کہیں. اور یار جو اگر دو کمیونٹیز ایک جگہ رہتی ہیں نا، ایک 51% ہے اور دوسری 49%، یار مائنورٹی ورڈ کی ڈیفینیشن کے مطابق 49 والے کو مائنورٹی کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب مائنورٹی بدماشی کر رہی ہے، مائنورٹی اچھی نہیں ہے، گھٹیا کام کر رہی ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. کہنا تو مائنورٹی پڑے گا نا، ورڈ ڈیفینیشن کے مطابق تو یہی ہے. تو مسلمان جو اب مائنورٹی میں ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر میجورٹی نے یہ طے کر لیا کہ اب آپ کو مارنا ہے تو پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میجورٹی کے بھی لوگ نہیں مریں گے، ان کے بھی مریں گے، مگر زیادہ آپ کے مریں گے. اور آپ یہ چاہ رہے ہیں. اگر پڑھے لکھے انجینئرز جو ہیں اور پڑھے لکھے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی جو یہ ہوا ٹھیک ہوا، تو بھائی پھر آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ پھر جب ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نپور شرما نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے، تو پھر آپ کے پاس بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پھر تو زور بازو کی بات آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے جس کے بازو میں زیادہ دم ہوگا وہ لڑ لے گا. تو پھر ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندو کی تو بازو میں آپ سے زیادہ ہی دم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ان پڑھ، جاہل، گوار اور غریب لوگ ہیں، جو ان کا ہمیں پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو غریب لوگ ہیں، اتنا کوئی بڑی زیادہ کوئی پاور نہیں ہے. 4 ملے بدماشی دکھانے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ او جی ہم جی گستاخ رسول کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے. یار جب آپ موت سے نہیں ڈرتے تو دنیا ڈرتی ہے. ہم نہیں ڈرتے موت سے، ہمیں پتہ ہے ہم مر سکتے ہیں، ہم پھر بھی یہ کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ پتہ ہے مر تو جانا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا، آپ جا کے کسی گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر سکتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی سوچ سکتے ہیں ہاں جی ایسی کی تیسی ہم بھی محمد کی گستاخی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اچھے لوگ ہے نہیں ہیں. تو حضرت محمد کی عزت کو محفوظ رکھنے کا صرف ایک طریقہ مسلمانوں کے پاس، وہ یہ ہے کہ اپنے ایکشن کو اچھا کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے بات کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، آپ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے. دنیا خوف کے ذریعے کنٹرول نہیں ہوتی. اگر خوف آپ کا ہتھیار ہے کہ کسی کو موب لنچ کر دو، گلا کاٹ دو، تو پھر دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے. خوف جو ہے وہ اصول کا ہتھیار ہی نہیں ہوتا نا کبھی بھی. خوف جو ہے وہ پرنسپل کا یا سچائی کا ہتھیار نہیں ہوتا. یہ آپ کو بات سمجھنی پڑے گی، یہ بڑوں کے اوپر سے گزر جائے گی. خوف جو ہوتا ہے، فیئر یا ٹیرر، وہ کسی بھی سچے آدمی کا یا کسی بھی اچھے آدمی کا یا کسی بھی سچے اصول کا، کسی صحیح آئیڈیالوجی کا ہتھیار کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحیح آئیڈیالوجیز اور سچی بات کو ایویڈنس کے ذریعے، زبان کے ذریعے پروو کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیشہ جھوٹ کا ہتھیار ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سر اتاریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی ہم نے رسول اللہ کی گستاخی نہیں کرنی، یہ نہیں ہوگا بھائی. یہ آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. آپ کے مذہب کے جھوٹا ہونے کا یہ ثبوت ہے. بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ خوف پھیلائیں گے، آپ لوگوں کے گلے اتاریں گے تو لوگ باز آ جائیں گے، یہ کیا ہے؟ ابھی اس بندے نے یہی تقریر کیا، تاری نے، کہ ہاں جی ہم تو اوروں کو بھی ماریں جی تاکہ پتہ چل جائے کہ جی جو ہے جو بھی رسول کے بارے میں ایسی بات کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. تو یار آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ ہی اکیلے پاگل ہیں دنیا میں؟ صرف آپ ہی پاگل ہو سکتے ہیں، آپ ہی اتنے جذباتی ہو سکتے ہیں، آپ ہی مرنے کو تیار ہو سکتے ہیں کسی بات کے لیے، آپ ہی مارنے کو تیار ہو سکتے ہیں. دنیا بھی آگے سے بھی دنیا تیار ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر جس کے بازو میں جتنا زور ہوگا، جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، جس کے پاس بندوقیں زیادہ ہوں گی، جس کے پاس ٹینک زیادہ ہوں گے، وہی جیتے گا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہندوستان میں آپ کے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جب دوسری طرف آگے سے چھرے نکال لے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر آپ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیں گے. پھر آپ کہیں گے ہمارا مذہب بڑا امن کا دین ہے. منافقت کی انتہا آپ کر دیں گے. تو جو بھی کمیونل وائلنس اب یہ سارا ہوگا، اس میں کردار ان مولویوں کا ہوگا جنہوں نے اب یہ بندہ مار دیا. اور آنے والے دنوں میں جتنے مسلمان مریں گے، مسلمان بھی پھر اس بات کو ماننے کو تیار ہو جائیں کہ اگر آپ حضرت محمد کے پیچھے کسی کی گردن کاٹ سکتے ہیں تو دوسرے بھی پھر اپنی نظریہ کے پیچھے، اپنے آئیڈیالوجی کے پیچھے آپ کی گردن بھی اڑا سکتے ہیں. آپ اگر یہی سمجھتے ہیں کہ گردن اڑنے سے ہی ہمارے مذہب کی عزت ہو سکتی ہے تو دوسرے بھی پھر یہ سوچ لیں گے. جب وہ سوچ لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر جب آگ لگتی ہے تو بھائی وہ تو پھر سب کو جلاتی ہے. اس آگ میں تو پھر سب جلتے ہیں، اور زیادہ وہ جلتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہے انڈیا میں 30% بھی ہوں تو آپ ہوں گے تو کم نا، کیا کر لیں گے آپ؟
آپ پھر اس طرح سے بچ نہیں سکیں گے، مشکل ہو جائے گا بڑا. ایک بار قطر آ گیا جی، قطر نے کہا جی نپور شرما نے یہ گستاخی، کتنی بار قطر آئے گا؟ دوبارہ تو نہیں آئے گا، دوبارہ سعودی عرب بھی نہیں کہے گا. پھر جب کام شروع ہو جائے گا پھر بات آگے چلی جائے گی. گجرات جیسے جب واقعات ہوئیں گے پھر آپ روئیں گے، اب پھر آپ ان کے لیبل لگا لگا کے ساری دنیا میں بتائیں گے وہ جی فلسطین جیسا ہمارا ہو رہا ہے. بلڈوزر سے اب گھر گر رہے تھے، ٹھیک ہے، بلڈوزروں سے گھر گر رہے تھے اور لوگ ان کے حق کی بات کر رہے تھے، بلڈوزر بابا کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. مگر اب جب سے آپ نے کنہیا لال کو قتل کیا سب کو بلڈوزر بھول گیا، اور بلڈوزر آنے والے دنوں میں ہزاروں گھر گرا دے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. کیوں نہیں پوچھے گا؟ کیونکہ آپ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں نا یار. حرکتیں جب یہ بند کریں گے آپ تب باتیں ٹھیک ہوں گی. صحیح ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا انڈیا ایک سیکولر ملک ہے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہندو راشٹر بن جائے، ٹھیک ہے، اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ بنا کے چھوڑیں گے ہندو راشٹر اس کو، ٹھیک ہے، اور جب وہ بنے گا ہندو راشٹر پھر آپ روئیں گے. صحیح ہے. تو آپ جتنا مرضی رو لیں تو پھر کیا کر لیں گے آپ؟ کشمیر آزاد ہو سکے آج تک؟ پاکستان نے پورا زور لگا کے دیکھ لی، کشمیر آزاد ہوئے نہیں ہو، آپ بھی نہیں ہوں گے. ٹوٹے گا نہیں انڈیا، ٹھیک ہے. ماڈرن اسٹیٹ انڈیا جتنی بڑی ماڈرن اسٹیٹ دنیا کے کسی ملک کے حق میں نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹے گا. آپ لوگوں کے ساتھ بری ہوگی پھر. تو اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو، آپ کی بیٹیاں پڑھ سکیں، آپ کی مسجدیں زندہ رہیں، آپ کا مذہب زندہ رہے، آپ کے مذہب کے لیے پرابلمز نہ ہو، نفرت نہ بڑھے، آپ کے کاروبار ٹھیک چلیں، تو آپ کو بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے نا. مذہب کو سائڈ پہ رکھیں، سیکولر طریقے سے آگے چلتے رہیں. جو ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، پاکستان اسلامی راشٹر ہے تو کیا ہو گیا؟ لعنت برسری ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. 2 نیشن تھیوری مذہب کی بیس پہ ملک بنایا تھا 1971 میں، کیا ہوا؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اندرا گاندھی نے چیر دیا. حضرت محمد تو کہتے تھے جی جس ملک پہ عورت کی حکومت ہوتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اندرا گاندھی کی حکومت تھی انڈیا پہ، انڈیا نے ایسا مارا کہ ایسی کی تیسی ہوگی. کیا مل گیا؟ کچھ بھی. تو جو ہندوستان میں بیٹھے مسلمان ہیں، جو کہ جن کو شاید پاکستان کی تحریک لبیک جو ہے وہ کسی قبض کی طرح پھنس چکی ہے اس وقت، ٹھیک ہے بھائی، اس کو نکال دو. اب اس کو مت اور لے کے آگے چلو. اپنے ملک میں اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہو، اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہو. اس اسلامیت کو نکالو، ماڈریٹ اسلام کو اپناؤ. میں تو ویسے ماڈریٹ اسلام مجھے پتا ہے کہ ایک دھوکہ ہے بہت بڑا، مگر کو عقل کو تو ہاتھ مارو، اپنے فائدے کو ہی ایٹ لیسٹ سمجھ لو، ٹھیک ہے. وہ بھی نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. جو کچھ بھی ہوا ہے اس پچھلے 1 مہینے میں، آئی ہوپ کہ اس سے برا نہ ہو، مگر رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. اگر پڑھے لکھے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، انجینئرز، کمپنیوں میں بڑے بڑے کام کرنے والے مسلمان جو ہیں، پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے انڈین انجینئرز وغیرہ جو ہیں، اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے پانی سر سے گزر چکا ہے. اور پھر یہ انیویٹیبل ہو گیا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ آنے والے وقت میں بہت برا ہونے والا. اور اس میں قصور یہ پوری کمیونٹی کا ہوگا، مولوی کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جو کہ اس کے خلاف نہیں بولتے. تردید کرنا تو دور کی بات ہے، جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے اور اس کا کوئی اچھا حل نہیں نکلے گا. سمپل بات یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سیکولر رہے تو مسلمانوں پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے مذہب کو برا کہیں گے تو آپ کو سننا پڑے گا، جیسے باقی مذہبوں کے لوگ سنتے ہیں. جب جیزس کا کارٹون بنتا ہے تو کوئی لوگ رونے نہیں لگ جاتے. جب جیزس کو کچھ کہتا تھا کوئی نہیں رونے لگ جاتے. ہندوستان کی فلموں میں رام کی اور دوسرے بھگوانوں کی کیا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے. مگر آپ لوگ جو ایٹیٹیوڈ آپ نے اپنا لیا اس کی وجہ سے دوسری سائڈ بھی ایکسٹریم ہو رہی ہے. جب وہ ہوئے گی تو پھر جب دونوں چھریاں ایک جتنی تیز ہوگی تو پھر بھائی پیٹ تو کھلیں گے نا، سر تو پھٹیں گے، پھر یہ ہوگا. تو سمجھنے کی بات ہے، صبر سے چلنا پڑے گا. آپ کے مذہب پہ تنقید ہوتی ہے، آپ زبان سے جواب دیں، اپنی ڈکشنری سے اس بات کو نکال دیں، یہ سر تن سے جدا والی بات کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، تب تک یہ آگ ایسے ہی چلتی رہے گی. آپ لوگوں کو ماریں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے. جب لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ کو اور آپ کے مذہب کو اور برا کہیں گے. پھر آپ ان کو ماریں گے، پھر وہ آپ کو اور برا کہیں گے، پھر وہ آپ کو ماریں گے، پھر آپ ان کو ماریں گے، پھر سب ایک دوسرے کو ماریں گے. اور اسی کو سول وار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی پاکستان آپ کی مدد کے لیے نہیں آنا، ہندوستان کے مسلمانوں کسی پاکستان نے نہیں آنا آپ کی مدد کے لیے. جب برا کام شروع ہوگا تو پاکستان اپنے بارڈر پہ بیٹھ کے، آپ بارڈر کی طرف جائیں گے تو ادھر سے آپ کو گولیاں مارے گا، میرے پاس نہ ہو، کیونکہ بھائی ان کے اپنے مسئلے نہیں ہیں، وہ آپ کو سنبھالیں گے. بنگلہ دیش نے بھی آپ کو نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے اپنے زخم خود چاٹنے پڑیں گے.
اور اپنی پٹیاں مرہم پٹیاں خود کرنی پڑیں گی. آپ کو نرسیں ڈاکٹر بھی وہی چاہیے ہوں گے جو کہ ہندوستان کے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیں, اس آگ میں سب جلیں گے اگر آپ اس آگ کو ابھی بجھانا نہیں شروع کریں گے. مائنورٹی کو زیادہ رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. مائنورٹی کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے چھریاں اٹھا کے لوگوں کے گلے کاٹنے لگ جائے. اور اگر مائنورٹی یہ کام کرنے شروع کر دے تو بس پھر مائنورٹی کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوتا, پھر دنیا میں پھر مار ہی پڑتی ہے. اور مسلمان جہاں رہتے ہیں وہیں پہ ہر جگہ پہ لڑائی جھگڑا چلا ہوا ہے. اور اپنے مولویوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کسی مولوی کو کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھنے نہیں دیں گے. جب تک یہ بیٹھے رہیں گے نفرت بڑھتی رہے گی. ہندو بیٹھے گا بھی نا, اگر کوئی رائٹ ونگر نپور شرما بیٹھ بھی جائے گی نا ٹی وی پہ, مولوی جب اپوزٹ نہیں بیٹھا ہوگا نا, وہ جتنی بھی نفرت پھیلا لے گی نا, تو اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کا مولوی آگے سے بیٹھ کے ایکول لیول پہ بکواس کرے گا آگے سے, پھر ایسا نہیں ہوگا. پاکستان میں کوئی کرسچن آگے سے بیٹھ کے کسی ملا کا جواب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اگر اسے دینا چاہیے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ مائنورٹی کی طرح رہیں. مائنورٹی ہے نا آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دوسرے کے مذہب کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں. آپ پولیٹیکل پروگرام میں جانا چھوڑ دیں. عدالت فیصلہ کر لے گی گیان واپی مسجد ہے کہ مندر ہے. ٹھیک ہے, عدالت فیصلہ کر لے گی نا. ٹھیک ہے, عدالت نے اگر کہہ دیا وہ مندر ہے تو ٹھیک ہے, مانیں اس بات کو. پھر آپ اگر عدالت نے کہہ دیا مسجد ہے تو ٹھیک ہے, آپ جشن منائیں اس بات کا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مقدمہ روز کھولنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہندوتوا یہ چاہتی ہے کہ یہ مقدمہ روز ٹی وی پہ کھلے تو آپ کے مولوی نے کیا کس کا دودھ پیا ہوا؟ مولوی کو عقل نہیں آ سکتی, مولوی کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ادھر بیٹھ کے ٹی وی پہ صرف اور صرف نیریٹو کی ڈیفیٹ ہو رہی ہے. بھائی عدالت میں جاؤ نا, وکیل بنو نا. مولانا صاحب گیان واپی پہ جا کے مقدمہ لڑو نا بھائی. ٹی وی پہ بیٹھ کے کیوں گل چھرے اڑا رہے ہو؟ نہ بیٹھو نا. آپ کا کیا کام ہے ٹی وی پہ؟ آپ جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہندو میں بھی آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. جب آپ کی ادھر درگت بنتی ہے تو مسلمان میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے پھر کہ بھائی ہمارے مولوی کو بولنے نہیں دیا, ہمارے مولوی کے پاس جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے, کر لو پھر. آپ اپنی مسجدوں کے ممبر پہ جتنی تقریریں کرتے ہو وہاں کرو, کیا ہو گیا؟ مگر تم نے اب ٹی وی پہ بیٹھ کے ضرور بکواس کرنی ہے. تو جتنا ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرو گے, میڈیا بھی آپ کو یوز کر رہا ہے. آپ میڈیا کو اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ جتنا بیٹھ کے آپ ٹی وی پہ بکواس کرتے ہیں اتنا ہی کٹر پنتھی مسلمان آپ کا فالوور بنتا ہے. آپ کو یہ چاہیے, مولوی کو یہ چاہیے. یہ ساری پاور کی گیم ہے, کیونکہ فالوورز جو ہیں وہ پاور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فالوورز جو ہیں وہ پاور ہوتے ہیں. اب فالوورز جتنے زیادہ ملیں گے مولوی کو اتنا اس کا فائدہ ہے. اصل میں یہی تو وہ چاہ رہا ہے, اور اس کو مولوی کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. مولوی اصل میں شیطان ہے اور اسلام شیطانیت ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو مسلمان جو انڈیا کا امن پسند مسلمان ہے, جو اس آگ میں نہیں جلنا چاہتا, اس کا یہ کام ہے کہ وہ اب بھائی ٹرینڈ چلاؤ ٹویٹر پہ. یہ بات کرنی شروع کرو کہ کوئی مولوی ٹی وی پہ نہیں جائے گا. کوئی انڈیا ٹوڈے پہ, انڈیا ٹی وی پہ, ادھر ادھر یہ جتنے بھی سارے کے سارے رائٹ ونگر چینلز جن کو آپ کہتے ہیں, نہ جاؤ نا. پھر ادھر نہ بیٹھو. ادھر عدالت فیصلہ کر لے گی. عدالت میں اچھا وکیل لگاؤ. ٹی وی پہ بیٹھ کے مقدمہ لڑ کے کیا کرنا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. گیان واپی کا مقدمہ انڈیا ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. زیرو, بلکہ الٹا نقصان ہے, کیونکہ کمیونٹی کی ٹینشن ہو رہی ہے اور آپ مائنورٹی ہوتے ہوئے جان بوجھ کے اس تیل میں آگ ڈال رہے ہیں. آپ کو تو رسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے نا, آپ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, دنیا میں تو مائنورٹیز ایسا تماشا نہیں لگاتی, آپ لگا رہے ہیں. تو بھائی اپنے مولویوں کو سمجھائیں, خود سمجھیں, یہ سر تن سے جدا کے نعرے لگانے بند کریں. اور اس وقت مسلمان کو فور فرنٹ پہ آ کے جن لوگوں نے سر اتارا ہے ان کو کنڈیم کریں. مسجد کے ممبر سے کنڈیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بریلی سے اور دیوبند سے ہونا چاہیے, اجمیر شریف سے اس وقت کنڈیم ہونا چاہیے. اس بات کو آؤٹ رائٹ ان لوگوں کو خارج الاسلام کا فتویٰ دیں. مگر نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ حضرت محمد کیا گئے تھے کہ میرے نام پہ جو گستاخی کرے قتل کر دو. اس لیے نہیں کریں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ پھر تو ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ آپ کا مذہب ہی آپ کے لیے سب سے بڑا پرابلم کھڑا کر رہا ہے. اور ان حدیثوں کو پھر آپ غلط کہنا شروع کریں, ان کی سندوں میں پرابلم نکالیں جن حدیثوں میں لوگوں کو سر تن سے جدا کرنے کا گستاخی میں کہا گیا. ان سب حدیثوں کو آپ کسی بھی حدیث کو, کبھی بھی مولوی کے لیے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. کسی بھی سند کو حدیث کی کو کسی بھی وقت کہہ سکتا ہے یہ تو ضعیف ہے, یہ فلاں اس میں کذاب راوی ہے. اس میں بھی کوئی 4-5 کذاب راوی ڈھونڈ لو تاکہ یہ بلاسفمی پہ قتل والا مسئلہ ختم ہوئے اور آپ لوگ کوئی آگے جا سکیں. تو کافی کڑوی باتیں ہیں, یاد رکھیں, مگر ان پہ اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یاد رکھیے, انڈیا کے مسلمان کا فیوچر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں جڑا, کہیں اور سے نہیں جڑا, سعودی عرب قطر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا.
ٹھیک ہے، ہندوستان کے ساتھ جڑا ہے. ہندوستان کو اگر آپ امن کو خراب کریں گے تو بات بہت آگے تک جائے گی. دنیا میں اسلام ویسے ہی ذلیل ہو رہا ہے، جدھر دیکھو ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے اسلام. اور مجھے لگتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو ایک مومنٹم انہوں نے بنا لیا تھا وکٹم کارڈ کا، مجھے لگتا ہے وہ وکٹم کارڈ ایکسپائر ہونے لگا ہے اس وقت. آئی تھنک سو کہ ایکسپائر ہو رہا ہے اور اگلے 10 سال میں بالکل مکمل طور پہ ایکسپائر ہو جائے گا. پھر نیا وکٹم کارڈ نہیں، مجھے نہیں لگتا اب دوبارہ نکلے گا نیا وکٹم کارڈ، کیونکہ 9/11 کے بعد سوشل میڈیا نہیں تھا. سوشل میڈیا اسلام کی قبر کھودا ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کافی ریمبلنگ سی باتیں تھی میری ابھی. امید ہے آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی. ٹھیک ہے، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی ہندو ہے، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی امن سے رہیں. مسلمانوں، نپور شرما نے جو کچھ بھی کہا اس نے معافی مانگی، اب معاف کر دو، آگے چلو. یہ آپ کا اسلامی شریعت والا ملک نہیں ہے جدھر آپ نے سر اتارنے کے پیچھے پڑ جانا ہے. ٹھیک ہے، اور شریعت والا ہو بھی تو لعنت بھیجو ایسی شریعت پہ. ٹھیک ہے، ہندو ہو بھائی امن سے رہو، قانون کی پاسداری کرو. اور اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر، لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر پریشر ڈالیں کہ یہ کنہیا لال کا جو قتل ہے اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جو بھی اس میں انوالو تھا ان سب کو جو ہے سلاخوں کو پیچھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، قانون کی بالادستی ضروری ہے، کیونکہ قانون کی جیت ہوگی تو ہندوستان کی جیت ہوگی. ادھر مسلمان یا ہندو کی جیت ہوگی، ہندوستان کی ہار ہوگی، انسانیت کی ہار. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے. چلیں جی، مجھے اجازت دیں. آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.